تو علامہ صاحب آج کے میرے پروگرام کا آخری سوال، تو روزے کے کفارہ کا طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے حوالے سے میں ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں تو اس کے اندر اس کا جواب بھی آ جائے گا۔ جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، صحابی تھے۔ تو جب حاضر ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہلاک ہو گیا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا تجھے کیا ہوا، مسئلہ کیا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں روزہ کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھا ہوں، جی، میں ان کے قریب چلا گیا ہوں، تو میں اس وجہ سے میں ہلاک ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تو ایسا کر، ایک غلام آزاد کر تو تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا، غلام آزاد کر تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ جی، تو عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں غلام آزاد نہیں کر سکتا، میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ میں غلام آزاد کروں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چلو ایسا کر کہ 60 روزے پے در پے مسلسل 60 روزے رکھ، جی، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ پے در پے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بندہ ہے اس نے 59 روزے رکھ لے، یعنی ایک کم ہے 60 ہونے میں، جی، تو اس نے 59 روزے رکھ لیے تو اس کے بعد ایک روزہ چھوڑ دیا تو اس کو پھر دوبارہ شروع سے لے کر سارے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اللہ، ہاں، اس میں پے در پے، اس میں مسلسل رکھنے درمیان میں چھوڑنے نہیں ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو پھر ایسا کر کے 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ لیں۔ تو عرض کرتا ہے یا رسول اللہ وہ ایک روزہ نہیں رکھا گیا تو 2 ماہ کے مسلسل روزے میں نہیں رکھ سکوں گا۔ تو آقا علیہ السلام سے لجپال نبی تھے، اللہ نے مختار کل بنا کر بھیجا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا ایسا کر کہ تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں اتنی طاقت نہیں رکھتا، میں تو بڑا کمزور ہوں، غریب آدمی ہوں، میں اتنے لوگوں کو کھانا کیسے کھلاؤں؟ اب جو آپ نے سوال کیا کہ کفارے کے حوالے سے، اگر کوئی روزہ توڑتا ہے جس میں اس کو اوپر کفارہ لازم آئے گا، جی، تو کفارہ ان 3 چیزوں میں سے ہے۔ یا تو غلام آزاد کرے گا، جو کہ آج کل غلام کا سلسلہ نہیں ہے، معاملہ نہیں ہے، بالکل، تو لہذا باقی 2 چیزیں ہیں ان کے اوپر، ان میں سے ایک کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ یا تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے گا، جی، یا پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ اب اس کے علاوہ تیسرا آپشن ہمارے لیے نہیں ہے، یعنی ان 2 میں سے ایک نہ ایک پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ اور جو لوگ ان باتوں کو درگزر کر جاتے ہیں وہ گنہگار ہیں جناب، گنہگار ہیں، وہ کفارہ ہی نہیں ادا ہوا۔ اس طرح کفارہ ان 2 میں، اس 2 کے علاوہ ہے ہی نہیں۔ یا پھر غلام کو تو پہلے عرض کر دیا کہ غلام والا سلسلہ نہیں ہے، جی، وہ اب یا پھر 60 روزے مسلسل رکھنے پڑیں گے، جی، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ اب اگلی بات سماعت فرمائیں کہ میں ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے مختار کل بنا کر بھیجا ہے۔ بے شک ہمارے لیے تو یہی حکم ہے، لیکن اندازہ لگائیں جب حضور نے فرمایا نا کہ جاؤ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دینا، عرض کہ میں حضور یہ بھی نہیں کر سکتا، حضور نے فرمایا بیٹھ جا، بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک کھجوروں کا ٹوکرا لے کر ایک شخص حاضر ہوا۔ جب کھجوروں کا ٹوکرا آیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا این السائل، وہ سوال کرنے والا کدھر ہے؟ کھڑا ہو گیا، لبیک یا رسول اللہ، حضور میں حاضر۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ کھجوریں آئی ہیں تو یہ تو کھجوریں لے جا، یہ صرف ان کے لیے خاص ہے، اور یہ اللہ کے نبی کی خصوصیت ہے کہ وہ کسی کو جو کچھ مرضی عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ کھجوروں کا ٹکڑا لے جا، اپنے محلے میں جو غریب ہے نا سب سے زیادہ، جی، ان میں تقسیم کر دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہمارے لیے حکم نہیں ہے، یہ صرف ان کے لیے۔ اچھا اگلی توجہ سے بڑی دلچسپ بات ہے، تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جو غریب ہے ان میں تقسیم کر دو۔ حضور مجھ سے زیادہ تو غریب محلے میں ہے ہی نہیں۔ اللہ، اللہ، حضور مسکرا پڑے کہ یار عجیب غلام ہے میرا، سوال سے سوال کیے جا رہے ہیں۔ کیا اب یہ دیکھیں نا، اب تو اسے تقسیم کر دینی چاہیے، کفارہ تو ادا ہو جانا چاہیے، لیکن یہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ نے محبوب کو مختار کل بنا کر بھیجا، مختار کل بنا کر بھیجا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے اب اگلا جملہ ارشاد فرمائیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرے، روح کو غذا ملتی ہے۔ آقا فرمانے لگے اچھا ایسا کر، یہ کھجوریں لے جا، خود کھا، اپنے گھر والوں کو کھلا، بچوں کو کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے۔ سبحان اللہ، کیسی بات ہے کیا جناب، بات، کیسی کیا بات۔ بات، لیکن بہت میں وہ آپ نے جو سوال کیا اس کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ حکم نہیں ہے، ہمارے لیے 3 آپشن ہیں، یعنی یا تو پھر وہ غلام آزاد کرے جو کہ آج کل غلام والا معاملہ نہیں ہے، یا پھر وہ 60 مسلسل روزے رکھے گا پے در پے، اس میں کچھ چھوڑے گا نہیں۔ اگر چھوڑے گا، مثال اس نے 30 روزے رکھ لیے
اور 31واں روزہ چھوڑ دیا، اب اس کو دوبارہ پہلے سے شروع کرنا پڑے گا، ایک سے شروع کرنا پڑے گا، اس کو وہ پچھلے نہیں گنے جائیں گے. اچھا وہ سارے رکھنے پڑیں گے؟ جی دوبارہ سارے رکھنے پڑیں گے، یا پھر وہ ہے وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. تو ان 3 آپشن کے علاوہ چوتھا آپشن نہیں ہے، ان 3 کے اوپر ایک میں سے عمل کرنا ہے، یہی ہمارے لیے ضروری ہے. جی ضروری ہے. لیکن وہ تو آقا علیہ السلام کی ایک لجپالی تھی کہ حضور نے فرمایا چلو ٹھیک ہے لے جا، چلو ٹھیک ہے. جیسا کہ میں چھوٹی سی بات میرے ذہن میں آ گئی، حضور علیہ السلام کے مختار کل کے حوالے سے بات اچانک ادھر چلی گئی. نبی علیہ السلام ایک دفعہ جو ہے وہ تشریف فرما تھے، تو آقا علیہ السلام نے نا ایک عربی سے گھوڑا خریدا. تو حضور نے گھوڑا جب خریدا نا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بھئی پیسے حضور نے نہیں دیے، بات مکمل طے ہو گئی، میں نے تجھے خرید لیا، جی ٹھیک ہو گئی. حضور نے فرمایا چلو ٹھیک ہے آپ تجھے پیسے دیتا ہوں واپسی آ. حضور چل پڑے، پیچھے سے چند بندے اور آئے، انہوں نے کہا وہ اتنا سستا، ہم تجھے زیادہ پیسے دیتے ہمیں دے دے. اب اس نے ادھر بات کرنا شروع کر دی. آقا علیہ السلام جب تشریف لائے تو حضور نے فرمایا یار یہ تو میں نے خرید لیا تجھ سے، یہ تو میرا ہو چکے. ظاہر بات ہے جب بات مکمل ہو جائے تو پھر چیز طے ہو جاتی ہے. فرمایا یہ تو میں خرید چکا ہوں. اب یہ معاملہ چل رہا تھا، اوپر حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوئے. تو جب انہوں نے دیکھا یہ معاملہ جھگڑا چل رہا ہے تو عرض کرنے لگے. انہوں نے کہا کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اس عرابی نے کہا کہ جناب آپ مسلمانوں کے نبی ہیں، آپ کی شریعت میں جب اس طرح مسئلہ بن جائے تو 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کے پاس کوئی گواہ ہیں؟ اب حضور علیہ السلام سوچنے لگ پڑے کوئی گواہ تو نہیں تھا، گواہ نہیں تھا. جب اوپر سے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس کی گواہی میں دیتا ہوں. حضور فرمانے لگے بھی گواہی وہ دیتا ہے جو حاضر ہو، گواہی وہ دیتا ہے جو موجود ہو موقع کے اوپر، تم تو نہیں تھے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب ہم نے آپ کے کہنے پر رب کو ایک مان لیا ہے تو جب آپ نے کہہ دیا میں نے گھوڑا خریدا ہے یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے خریدا ہے، آپ نے خریدا ہے. تو پھر آقا علیہ السلام نے ان کے لیے پھر انعام پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا اے خزیمہ آج کے لیے تیری ایک کی گواہی 2 کے برابر ہوگی. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں سے افضل ہیں، لیکن ان کی ایک کی گواہی 2 کے برابر نہیں ہے. یہ ایک صحابہ کو آقا علیہ السلام ایک خصوصیت عطا فرما دیتے، یہ تیرے لیے میوہ ہے، یہ تیرے لیے میوہ ہے. اب حضرت خزیمہ کی یہ شان ہے، حضور نے فرمایا تیری ایک کی گواہی 2 کے برابر ہوگی. یہ بات ویسے اس طرف چلے گی، لیکن جو آپ نے سوال کیا تھا کفارے کے حوالے سے وہ میں نے آپ سامنے عرض کر دی ہے. ماشاءاللہ.